اچھا بریگیڈ صاحب، ایک اور چیز جو یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم پیش رفت ہے، سرحدی کشیدگی خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی، اور مزید اس پہ ڈائیلاگز بھی ہوں گے، اور ترکیہ اور قطر آپ نے بتایا کہ یہ اہم کردار ادا کریں، تو یہ گارنٹی لیں گے اس چیز کی کہ دوبارہ اس طرح کے اقدامات افغانستان سے نہ ہوں؟ دیکھیں، پاکستان شوڈ انشور کہ جب ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے دین وی شوڈ ٹیک دیز ٹو کنٹریز انٹو کانفیڈنس، ترکیہ اور اس کے بعد قطر، ان کو بتائیں جب مسودہ تیار ہوتا ہے رائٹنگ میں سائن کرنے کے لیے، تو اس میں ان کو بتایا جائے کہ جی وی وانٹ گارنٹی بیکاز وی ڈونٹ ٹرسٹ طالبان رجیم. یہ پہلے بھی کر چکے ہیں دوحہ میں، امریکن سے تو کون سا امپلیمنٹیشن کی ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ واپس کا TPP ہے ہی نہیں، نہ خرسان ہے، اور یہ پاکستان کا عمومی معاملہ ہے. آپ کے ایریا میں رہ رہے ہیں، آپ کے ایریا میں پیرنٹس اور لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ مل کے ہماری پوسٹوں پر اٹیک کرتے، ہاؤ ڈو یو سے کہ وہاں پر نہیں ہے. اس لیے پاکستان ایسے ویری فارم ان دس. پاکستان کو ہر حالت میں یہ کنڈیشن اپنی منوانی چاہیے، اور اگر وہ یہ لکھے کہ اگر افغانستان انٹرم افغانستان طالبان رجیم جب اس کو خود نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان ول ہیو آل دا رائٹ کہ ہم خود ڈیپ ان کے تاکہ جہاں جہاں پر ان کے گل بہادر کے یا نور ولی مسعود کے یا خراسان کے، یہ ان کی داعش کے جہاں بھی لوگ کمانڈر ہیں ان کو بھی ہم آ سکیں، تاکہ کم از کم یہ ان کو ڈر رہے پھر وہ ہماری طرف انویٹیشن نہیں کریں گے. ادروائز یہ بات ہوگی ایک ہفتے 10 دن 1 مہینے کا وقت شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمیں گارنٹی چاہیے ان ممالک سے جنہوں نے اب چیز پر انشور کر رہا ہے. اچھا ایک اور چیز، افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، یقیناً یہی پوائنٹ ہوا ہوگا اور یہی چیز ہے. اور اچھا یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہی چیز جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ پہلے امریکہ کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوئے وہاں پہ انہوں نے دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اب کیا گارنٹی ہوگی کہ اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ یہی گارنٹی اب یہ اپنے ثالثی کروا دیں ممالک، ان سے لے جانا، ان سے بات کیجیے کہ ہم تو وی ڈونٹ ٹرسٹ افغان طالبان رجیم. یہ تو اب آپ اگر فیوچر کروا رہے ہیں تو پھر آپ گارنٹی بھی دیں کہ اس کو یہ امپلیمنٹ کریں گے. جب فالو میٹنگ کے بعد جو بھی مسودہ تیار ہوتا ہے اس میں جو شکیں تیار ہوتی ہیں ان کو فالو، ان کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، افغان طالبان رجیم نے، اور اس کا انشور کس نے کرنا ہے، وہ ثالث نے کرنا ہے. وہ ثالث کون ہے؟ ترکیہ ہے اور قطر ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ساتھ ہمیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے، اور پھر جب کسی ایک معاہدے میں پہنچ رہے ہیں تو پھر دیٹ از اے ٹائم ایشو کہ نہ پراپر ڈرافٹ بنائیں، ڈرافٹ ان کو دکھا دیا جائے، اور اس کو جب سائن کا وقت آئے تو دوحہ میں یہ سارا کچھ انکلوڈ کر کے سائن کیا جائے تاکہ دیرپا بھی ہو اور دونوں کے ملکوں کے استحکام کے لیے، امن کے لیے بھی بہتر ہو، اور دونوں ملک بہت ہی ایک اچھے ہمسائے پر رہ سکے. جیسے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے. ہم نے بارہا افغان طالبان رجیم کو کہا کہ آپ ہمیں صرف آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی سرزمین جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی جو ہمیں کہ اپنی سرزمین کسی ٹائپ آرگنائزیشن کو مت الاؤ کریں کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ ان کی یہ بات تھی. پھر اس کے بعد چائنا میں فارن منسٹر اور افغانستان، پاکستان اور چائنا بیٹھے، وہاں ڈیٹیل بات ہوئی، جہاں تک ہوا کہ ہم سیکرٹ بھی کابل تک لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ انٹرسٹ ہو، اور یہ پھر کمرشل کرے، وہ بھی عمل نہیں کیا انہوں نے. تو آئی تھنک یہ لالچ میں آ جاتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو ملک پیسہ آفر کرتا ہے اس کو چل پڑتے ہیں. بٹ آئی تھنک ریلائز کہ انڈیا بہت دور ہے، ایک مسلمان ملک نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا بہت نفرت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسلام کا ٹھیکے دار ہیں، تو پھر آپ کیسے جاتے ہیں اس سے تعلقات سے پیسہ لے کے اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں. آئی ہوپ سینٹرل یہ غلطی ان کو ریئلائز ہو گیا ہوگا جتنا ہم نے ان کا نقصان کیا ہے. تو یہ اب اگر بیٹھ کے لیبر لاسٹنگ سولوشن نکالے، اس کے عمل بھی کیا جائے.